اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام طلباء و طالبات کو علم کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں خالد محمود، معلم اسلامیات، اور حاضر ہوں اسلامیات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو جماعت ہفتم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے، اور عنوان ہے اس کا روزہ اور اس کے مسائل۔ روزہ اور اس کی فضیلت، اس کے معنی، اس کا مفہوم، اس کی اہمیت، اس کے آداب، اس کے فائدے، یہ تمام اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے۔ روزے کے معنی و مفہوم۔ روزہ کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کے لغوی معنی ہے رک جانا، یعنی کسی بھی کام سے، کسی بھی چیز سے رک جانے کو صوم کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں صوم یا روزہ کا مفہوم ہے کہ انسان اللہ کی رضا اور اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے یا اس کے قریب ہونے کی نیت سے صبح سویرے یا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے یا دیگر نفسانی خواہشات سے مکمل رک جائے تو اسے اسلام میں یا شرعی اصطلاح میں اسے روزہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی روزے فرض تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اسلام سے پہلے بھی قوموں پر روزے فرض تھے۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک ماہ میں 3 روزے رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ بھی ایک مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر پہلے 30 روزے رکھے اور پھر 10 دن اور بڑھا لیے، اس طرح 40 روزے رکھے۔ اہل قریش بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع میں عاشورہ کا روزہ رکھا، اور جب سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے کی طرف سے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت ختم کرنے کے لیے عاشورہ کا ایک روزہ رکھنے سے منع فرما دیا اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ روزے کی فضیلت قرآن پاک کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح، تربیت اور بخشش کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بنائے ہیں یا بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوئی ہے۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے۔ روزے فرض کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کر کے اس کی خواہشات سے بچے اور متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ روزہ کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس میں ان تمام سوالات کے جواب موجود ہیں کہ آخر ہمارے اوپر روزے کیوں فرض ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر ہی صرف نہیں ہوئے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں وہ بھی روزے رکھتے تھیں، ان پہ بھی روزے فرض تھے۔ اور پھر آخر میں بتایا کہ آخر میں نے تم پر روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، تم لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، خوف خدا تمہارے دل میں آ جائے، تاکہ تم تمام جو دنیاوی برائیاں ہیں ان سے تم بچ سکو۔ روزے کی فضیلت احادیث کی روشنی میں بھی ہے۔ روزے کی اہمیت و فضیلت میں احادیث کی کتابوں میں بہت سی احادیث موجود ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں جن سے روزوں کی فضیلت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کسی نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر صحیح طریقے سے روزے رکھ لیے جائیں ایک مہینے کے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو، یعنی جنگوں میں جو ڈھال استعمال ہوتی تھی وہ انسان کو تیر سے، تلوار سے، نیزے کے وار سے بچاتی تھی، لیکن جو روزہ ہے یہ ایسی ڈھال ہے جو کہ جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں روزہ دار کی قدر و منزلت اس طرح سے ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔
کہ اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اور وہاں آواز لگائی جائے گی ان نام لے کر کہ آپ لوگ ادھر آ جائیں روزے دار میں۔ روزے کا مقصد اور حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح، تربیت اور بخشش کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوئی ہے۔ جیسا کہ نماز ہے، تو نماز کیا ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے، ہر وقت پاک و صاف رکھتی ہے، برے کاموں سے، برے بے حیائی کے کاموں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ اس طرح سے زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، ہمارے دل کو اطمینان و سکون عطا کرتی ہے، مال کی محبت سے ہمیں دور کرتی ہے، اسے بچاتی ہے۔ پھر حج ہے، ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ حج کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک حدیث پاک ہے کہ اس طرح سے انسان ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ پھر حج سے اور بڑے فائدے ملتے ہیں، لوگوں کا آپس میں میل جول ہوتا ہے، دوسرے ملک کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اسے تجارت بڑھتی ہے، ایک دوسرے سے کے جو ثقافت ہے اس کا پتہ چلتا ہے، ایک دوسرے دین اور دنیا کی بھلائی کی باتیں ہوتی ہیں، دین کے معاملات وہاں سیکھے جاتے ہیں، تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ روزے فرض کرنے کا مقصد بھی ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کر کے اس کی خواہشات سے بچے اور متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ روزے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، خوف خدا اس کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں ثواب کی نیت سے روزے رکھنے والے مومن کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ فائدے ہیں روزے کے۔ رمضان المبارک کی فضیلت۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور کامیابیوں کا مہینہ ہے، جس کی وجہ سے دوسرے مہینوں سے ممتاز ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوئی۔ پھر ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ عام دنوں کی طرح رمضان میں اللہ کے بندوں کو بھٹکا نہ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور بہت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے جو کہ اس مہینے کو دوسرے تمام مہینوں سے ممتاز کرتی ہے۔ روزے کے آداب۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام نہیں، بلکہ ہر قسم کی برائیوں اور گناہوں سے رکے رہنے کا نام بھی ہے۔ روزے کے کچھ آداب ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ چونکہ روزہ ایک عبادت ہے اس لیے اس کی نیت ہونا ضروری ہے، اور وہ نیت آپ چاہے زبانی کریں چاہے آپ صرف دل میں کر لیں۔ روزے کے لیے سحری اور افطاری کرنا سنت ہے، اور افطاری میں جلدی کرنے کی ترغیب ہے، یعنی سحری کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن سنت عمل ہے، اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے اس کے بھی فائدے ہیں۔ روزے کی حالت میں اور ماہ رمضان میں عبادات، تلاوت اور صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اس ماہ میں اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ روزے میں جھوٹ بولنے اور تمام برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان کو غیبت، چغلی، الزام، بہتان تراشی، بیہودہ بات چیت اور دوسرے برے اعمال سے ہر ممکن بچنا چاہیے۔ تو یہ روزے کے آداب ہیں۔ اگر ان باتوں کا ہم خیال رکھیں گے تو ہمارا روزہ صحیح ہوگا، صحت والا ہوگا اور اس کا اجر و ثواب بھی پورا ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس میں آپ کی معلومات کا اضافہ ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے دوست احباب کو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔